بہت شکریہ کہ آج آپ آئی ہیں اور ہم ٹائم لے کر آپ ہماری ٹرانسمیشن میں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور اسلام اور قرآن کی ہدایات میں اور احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے کیا کیا بیان کیا گیا ہے، تھوڑا اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے جزاک اللہ خیرہ، اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دھرتی چینل کا کہ جس نے مجھے آج افطار ٹرانسمیشن میں موقع دیا، اور پورے سیٹ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور تمام ٹیم کے لیے دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ماشاءاللہ رمضان جیسے افراتفری اور ٹف وقت کے اندر اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ سجاتے ہیں، اور ایک دین کا میسج آپ کے تھرو کروڑوں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ جن کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، اور پھر یہ رمضان ملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں، برکتیں اور آج جمعے کی برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور امت مسلمہ پر وہ کرم فرمائے جس کرم کی ہم سب کو امید ہے پروردگار سے۔ جی، تو اس ٹاپک کے حوالے سے جی اس ٹاپک کے حوالے سے بات جو کہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے، اگر اس پہ کئی نشستیں بھی لگائی جائیں تو کم ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بات کرتے ہیں، انہیں میں اکثر ابھی لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا کہ تمام لوگوں کو یاد ہے کہ جی سلام کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بہت ساری سنتیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں ایسی ہیں جو نبوت کے اعلان سے پہلے کافر اور یہودی اور مشرک بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ وہ دو سنتیں کون سی ہیں؟ ایک آپ سچ بولتے ہیں، دوسرا آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کی وہ دو خوبصورتیاں ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے کافر بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں رکھتے۔ کتنا خوبصورت کریکٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا کلام پڑھتے ہیں، کہ انہوں نے 40 سال اپنے کریکٹر سے لوگوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ انسان کی شخصیت کا سب سے خوبصورت جو نمایاں کردار ہے وہ اس کی صداقت ہے، وہ اس کی شرافت ہے، اور وہ اس کی امانت ہے۔ جس طرح آپ نے میری بات کا آدھا حصہ تو آپ دونوں نے ماشاءاللہ بیان کر دیا کہ امانت فقط مال نہیں ہوتا۔ یہ میں اپنے دیگر پروگراموں میں کہتی چلی آئی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کی مالی امانت ہوگی یا کوئی سالڈ امانت ہوگی تو ہم اس کو امانت سمجھیں گے۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات شروع کی، اور اس کے امانت کی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہے، کس طریقے سے آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اس پہ اور مزید گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت نعت کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری جو محفل ہے، جو ٹرانسمیشن ہے، یہ سب ایک محبت کا اظہار ہے۔ وہ محبت جو ہم اپنے دین کی طرف ہے، ہمارے رسول کی طرف ہے، اور پروردگار کی طرف ہے۔ آپ بتا رہی ہیں اور ہم اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن بے صبری جو ہے نا ہمارے نیچر کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ صبر اور برداشت کرنے والا اللہ پاک کے عزیز ہے، وہ اس کے ایک خاص کرم اور رحمتیں اس شخص پہ برستی ہیں۔ سب باتیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہم اس چیز پہ عمل نہیں کر پاتے، کیوں ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو اس چیز کی طرف قائل نہیں کر پاتے؟ اس کی مثال میں اس طرح دوں گی آپ کو بات، جس طرح ہم یوٹیلٹی اسٹور میں جاتے ہیں یا کسی مارٹ میں جاتے ہیں، ہمارے پاس ایک باسکٹ یا ٹرالی ہوتی ہے، ہم اس میں سامان وہی رکھتے ہیں جس کی بساط ہمیں خریدنے کی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی دین نے ہمیں تمام بھلائیاں دے دیں، اب ہماری بساط ہے کہ ہم اس میں سے کون سی بھلائی لینے کے قابل ہیں، جس کی توفیق ہمیں اللہ دے گا، جس کی ہم کوشش کریں گے، چاہے وہ ہدایت ہو، برداشت ہو، صبر ہو۔ تو یہ جو صبر کی اور برداشت کی بات ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ مہمان کی اگر خاطر مدارت اچھی نہ کی جائے تو وہ جلدی چلا جاتا ہے، اللہ نے رمضان کو بھی مہمان قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کو جوائن کر کے کہوں کہ انسان 2 بار اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ ایک جب حج اور عمرے کی نیت سے اس کے دربار میں جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ہر حاجی، ہر عمرہ زائرین اللہ کا مہمان ہے۔ دوسری دفعہ کہاں پہ مہمان ہوتا ہے؟ افطار کے تمام دسترخوان پر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی میں کرتا ہوں۔ اب 2 جگہ پہ تو ہو گئی، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں 2 بار اپنا مہمان رکھا، مجھے بھی اپنا مہمان رکھو۔ الہ العالمین تجھے اپنا مہمان کیسے رکھیں؟ تو کس جگہ پر آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو کس جگہ پر آتا ہے؟ تجھے بھلا کون بلا سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تم اسے کھانا کھلا رہے ہوتے ہو، میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ جب کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تم اسے دلاسا دے رہے ہوتے ہو، میں اس جگہ پر ہوتا ہوں۔ جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہو، میں تمہارا مہمان ہوتا ہوں۔ اور کوئی یتیم اگر روتا ہے اور اس کے آنسو پہنچنے سے پہلے اس کے سر پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ دست شفقت ہی کریں گے تو جتنے اس یتیم کے سر پہ بال ہیں، اللہ اپنی رحمت کی قسم کہ وہ فرماتا ہے کہ جتنے اس کے سر پہ بال ہیں اتنی آپ کو نیکیاں دے گا، اتنے آپ کے گناہ بھی مٹا دے گا، اتنے درجات بلند ہوگا۔ اور رمضان المبارک کی جو بات ہے،
ہم 11 مہینے یہ جو ہے نا ہمارے رمضان وہ ہمارا سلیبس ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں 11 مہینے کیسے رہنا ہے. ہمیں جیسے صبر برداشت، ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، ہم گالم گلوچ سے بھی ایک حد تک پرہیز کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں. تو یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے ان 11 مہینوں کی. کہتے ہیں نا کہ زندگی رمضان جیسی بنا لو، موت آپ کو عید جیسی آئے گی. یہاں پر ہم ایک بات کہیں گے پھر اس کے بعد نعت کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا جو صبر ہوتا ہے وہ صرف افطار تک ہوتا ہے. پھر ہم افطار کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم پلاننگز بھی کرتے ہیں کہ ہم فجر تک کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ اور ہم بعض ٹائم کسی کی بات کا جواب بھی ہولڈ پہ رکھتے ہیں، تجھے تو میں افطار کے بعد بتاتا ہوں، اس کو تو میں بعد میں بتاتا ہوں. اور ہم کسی کو لاجواب کرنے کو مہارت سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ حاضر جوابی اچھی بات ہے مگر ہر جگہ جواب دینا اچھی بات نہیں. تو اس لیے لہٰذا صبر برداشت حوصلہ. رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ آپ صبر کو سمجھ سکیں، برداشت کو سمجھ سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، حرام مال کھانا حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے. اللہ کی عزت کی قسم ایک حرام ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے، ہر گھر میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک اس معاملات میں ہوتے ہیں. ایک حرام کو ہم حرام نہیں سمجھتے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا غصہ حرام ہے. کیا کہنے، وہ حرام ہم روزے میں بھی کھا لیتے ہیں، وہ حرام ہم روزے میں بھی کھا لیتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی.